والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک لائق ہے کہ جس کی حکومت ہمیشہ تو قائم ہے اور ہمیشہ تک قائم رہے۔ نہ وہی حکومت نو کدی زوال آیا ہے نہ کدی آئے گا۔ اس روئے زمین سے بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے دعوے دار وہ گزرے نے، لیکن اللہ رب العزت دی بادشاہی اندر، او دی خدائی اندر، او دی حکومت اندر، او دے تسلط اندر، او دے اختیار اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ دنیا اندر اج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جڑے اپنے آپ ہی سب تو بڑا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کسی دے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے۔ ایک وقت یقیناً آن والا ہے جدوں یہ سوال ہوئے گا ساری نسل انسانی تو، سارے جنہ تو، باقی ساری مخلوقات تو، لمن الملک اليوم، اج دسو کدی بادشاہی، اج حکم کدا چلتا ہے، اج تسلط اور اختیار کدے پاس ہے؟ کسی نو ہمت نہیں ہوئے گی کہ کوئی جواب دے سکے، کوئی زبان ہلا سکے، کوئی اپنے قدم نو اگے پیچھے کر سکے۔ پھر اللہ خود ہی فرمان گے للہ الواحد القہار، اج اکلے اللہ دی بادشاہی، کوئی دعوے دار نہیں، کوئی مدعی نہیں کہ میں بھی کچھ اختیار رکھنا، میرے پاس بھی اقتدار ہے، میں بھی کچھ کر سکتا۔ کئی فرعون جمع ہوں گے اس میدان اندر جنہوں نے دعوے کیتے انا ربکم الاعلی کہ میں ہی سب تو بڑا رب ہوں۔ کئی قارون جمع ہون گے جنہ دی دولت دا اندازہ اسی تسی نہیں لگا سکتے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ انہوں دے پاس کنی دولت ہے۔ کئی حامان جمع ہون گے جڑے اپنے بادشاہاں نو مختلف قسم دے مشورے دیندے سن کہ ہن اے کر دیو، ہن اس طرح کر دیو، غرضے کہ اس میدان اندر اگلے پچھلے سارے لوگ جمع ہون گے، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوئے گی کہ اللہ کے سامنے بول سکے، زبان کھول سکے۔ وہ دی بادشاہی ہمیشہ تو قائم ہے اور ہمیشہ تک اسے نہیں قائم ہے۔
یہ تو سبق سانو یہ حاصل کرنا چاہیے کہ جی بادشاہی ہمیشہ تو ہمیشہ تک قائم رہن والی ہے، جنوں کبھی زوال نہیں آنا، وہ سانو اپنا رشتہ وہ اپنے تعلقات درست اور استوار کر لینے چاہیے اور ان اپنا حامی و ناصر اور اپنا مددگار بنا لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو علاوہ باقی تے زوال پذیر چیزاں ہیں، کوئی اج موجود ہے تے کل نہیں، کوئی اج نہیں تے کل ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ تو ہمیشہ تک ہے۔ ساڈا سبق ایسے ہی مضمون تے چل رہا سی کہ رحمان دے بندے اس ہمیشہ قائم رہن والے بادشاہ دے بندے وہ کون ہیں، انہاں دیاں نشانیاں اور علامتاں کی ہیں، انہاں نوں کس طرح پہچانیا جا سکتا ہے، انہاں بندیاں اندر کس طرح شامل ہویا جا سکتا ہے۔ گزشتہ چند جمعہ تو یہی بات چل رہی۔ بندے دو قسم دے نے، جس طرح کہ شروع اندر بھی عرض کیتی تھی۔ ایک قسم بندیاں دی وہ ہے جنہاں دا تعلق اللہ نال ہے اور انہاں دا نام ہے عباد الرحمن، اور دوسرے بندے وہ نے جنہاں دا تعلق شیطان نال ہے اور انہاں دا نام ہے اولیاء الشیطان۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اولیاء الشیطان یعنی شیطان دے بندے، شیطان دے دوست، انہاں دی تعداد رحمان دے بندیاں نالوں زیادہ ہے، اور شیطان نے اللہ نال چیلنج بھی یہی کیتا انہوں اور ضد لگائی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ تو مینو آدم نو سجدہ نہ کرن دی وجہ نال جنت چو کڈ کے دیتا ہے، مینو اپنی رحمت تو دور تے کر دیتا ہے، لیکن میں بھی آدم کی اولاد نو چھڈاں گا نہیں، تو دیکھیں گا میرے پجاری زیادہ ہون گے تے تیرے شکر گزار تھوڑے۔ یہ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا، اور انتہائی بدقسمتی اور بدنصیبی یہ ہے انسان دی کہ اے شیطان دا ممد و معاون بنیا ہوا ہے، وہ دا دوست اور وہ دا مددگار بنیا ہوا ہے، وہ دے اس چیلنج نو ثابت کرنے والے۔ چنانچہ اج اگر اندازہ لگایا جائے، نسبت سامنے رکھی جائے کہ بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ رحمان دے بندے شاید 1% بھی موجود نہ ہو، 1%۔ قیامت دے دن جو نسبت ہونی ہے رحمان دے بندیاں دی اور شیطان دے بندیاں دی، وہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک اندر بڑی وضاحت نال بیان فرما دیتی۔ فرمایا اللہ کی ساری مخلوق جس ویلے میدان محشر اندر جمع ہو جائے گی، ایک حکم جاری ہوئے گا، ایک اعلان آئے گا، ایک آواز سنائی دے گی، ساڈے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام دا نام پکاریا جائے گا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام۔ عرض کرن گے لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اے اللہ تیرا بندہ آدم حاضر ہے، موجود ہے، ہر قسم کی بھلائی تیرے قبضے اور تیرے اختیار اندر ہے،
مینوں کی حکم ہے میرے اللہ؟ خاموشی چھا جائے گی، کچھ دیر اسی طرح ہی گزر جائے گی، پھر دوبارہ آواز آئے گی، یا آدم، اے آدم علیہ السلام. عرض کرن کے لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک. اے اللہ، تیرا بندہ، تیرا غلام حاضر ہے، موجود ہے، مینوں کی حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کچھ دیر واسطے خاموشی طاری ہو جائے گی، تیسری دفعہ پھر اسی طرح ہی آواز آئے گی، آدم علیہ السلام کا نام پکاریا جائے گا. وہ اپنی حاضری، اپنی اطاعت، اپنی بندگی، اپنی شکر گزاری کا اعلان کرتے ہوئے عرض کریں گے، اللہ میں حاضر ہاں، مینوں کی حکم ہے؟ چنانچہ پھر وہ حکم جاری ہو. اللہ فرمان گے، ابعث بعثک للنار. اے آدم علیہ السلام، اپنی اولاد وچوں ہن جہنم واسطے تیار کرتے ہیں. میں جہنم نال وعدہ کیتا ہوا ہے کہ تینوں بھرنا ہے، اپنے نافرمان تیرے اندر پھینکنے نے. وہ وعدہ پورا ہونے دا وقت آ چکا ہے. ابعث بعثک للنار، ہن اپنی اولاد وچوں جہنم لی تیار کر دے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، یہ حکم سن کے آدم علیہ السلام دے روئیں روئیں تو جس طرح پسینہ نکلتا ہے، اس طرح خون رسنا شروع ہو جائے گا. جس بات نو یہ کیا جا رہا ہوئے کہ اپنی اولاد وچوں جہنم اور دوزخ واسطے تیار کر دے، وہ کی حال ہونا چاہیے. اور پھر انبیاء علیہ السلام جڑے بڑے ہی رقیق القلب سن، بڑے ہی نرم دل والے سن، بڑے ہی ہمدرد سن، بڑے ہی خیر خواہ سن، لیکن چونکہ حکم اللہ کی طرفوں ملیا ہوئے گا، اس واسطے یہ تو راہ فرار نہیں اختیار کی جا سکے گی، کوئی بہانہ نہیں بنایا جا سکے گا. عرض کریں گے، یا اللہ کنے تیار کر. یہ ہے اصل بات، غور میں اپنی اولاد وچوں کنے جہنم لی تیار کر. حکم یہ آئے گا، من کل الف تسعمائة وتسعون للنار وواحد للجنة، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ویلے پوچھیں گے کنے تیار کراں، تے اللہ فرمان گے 1000 وچوں 999 جہنم لی تیار کر دے تے ایک جنت والا. 1000 چوں 999 جنت. شیطان نے یہ جگہ چیلنج کیتا ہوا ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ تو دیکھیں گا اکثریت میرے پجاریاں دی ہوئے گی، تیرے شکر گزار تھوڑے ہی. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. میں آدم دی ساری اولاد کو گمراہ کر دیا گا، تیرے رستے تو ہٹا دیا گا، دور لے جاؤں. پہلے تو دیکھو کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے یہ دین پسند ہی نہیں آیا، انہوں نے قبول ہی نہیں کیا. دنیا اندر اکثریت انہوں کی پہلے نمبر، تے پھر جنہوں نے قبول کر لیا ہے، جڑے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، انہوں اندر کی کچھ ہو رہا ہے. شیطان نے انہوں کس پاس سے لگا دیا. وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اسی مسلمان ہاں، لیکن انہوں نے کرتوتاں انہوں کافراں نالوں بھی بڑیاں نے جنہوں نے دین کو قبول ہی نہیں کیا. اللہ باشا، انہوں کا کردار اگر دیکھا جائے، انہوں کا اخلاق سامنے رکھا جائے،
انہوں کا بیوپار اور انہوں کی تجارت کو دیکھا جائے تو وہ کافروں نالوں بھی کہہ گزرے جڑے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ ساڈا گزشتہ سبق جھوٹ کے بارے اندر تھی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو چوری ہو سکتی ہے، مسلمان کو بدکاری ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آؤ ذرا اپنے اپنے گریبان اندر ابھی جھانکیے کہ پھر ایمانداری نال جائزہ لئیے اپنا کہ کیا ابھی جھوٹ بولنے ہیں یا نہیں، یا ساڈا سارا دار و مدار ہی جھوٹ پہ ہے۔ اللہ صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک اسی دروغ گوئی، غلط بیانی اور جھوٹ تو ہی کم لے رہے ہیں، اور شیطان نے ساڈے ذہن اندر یہ بات بٹھا دیتی ہے کہ جھوٹ تو بغیر ساڈا گزارا نہیں ہے، اسی دنیا اندر قائم نہیں رہ سکتے، ساڈا کاروبار نہیں چل سکتا، اسی کوئی کم نہیں کر سکتے جدوں تک جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ سب تو بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ چیز ساڈے دل اندر بٹھا دیتی ہے شیطان۔ جدوں تک کسی شخص نو اپنی غلطی کا احساس ہوئے ادوں تک وہ اصلاح پذیر ہون دی، وہ سدھر جان دی، وہ سمر جان دی امید رکھی جا سکتی ہے۔ کہ جدوں کسی نو اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہوئے، دسن دے باوجود وہ منن لئی تیار ہی نہ ہوئے، پوری اصلاح کی ہونی ہے اور انہیں توبہ کی کرنی۔ اج سے جڑا جھوٹ نہیں بولتا، جڑا دوسرے نو دغا نہیں دیندا، دوسرے نال دھوکھا نہیں کرتا، انہوں دنیا اندر بہت بڑا بیوقوف سمجھا کہ انہیں خاص کاروبار چلانا، انہیں کی دکانداری کرنی۔ وہ بہت بڑا بیوقوف ہے لوگوں کی نظر اندر جڑا دھوکھے باز نہیں، جڑا مکار اور فریبی نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا شیطان نے یہ چیلنج کیتا کہ تیرے پجاری، تیرے شکر گزار، تیرے عبادت گزار تھوڑے جے ہون گے، اکثریت میرے ساتھیاں دی ہوگی۔ مسلمانوں اندر شیطان نے ایسے طریقے نال انہاں دے اعمال نو برباد کرن دی کوشش شروع کر دیتی، انہاں دی عبادت نو ضائع کرن دے ایسے ایسے طریقے انہاں نے سکھا دیتے کہ یہ اپنی طرف نیکی سمجھ کے کم کر رہے ہیں، لیکن وہ نیکی نہیں بلکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال مقابلہ ہے۔ آپ دی ذات گرامی نو اکثر اوقات کسی دوسرے دی بات من کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ او دے نالوں نیچا سمجھا جاتا ہے کہ تہاڈی بات نہیں منی جا سکتی، میں چونکہ فلاں سلسلے نال تعلق رکھنا، میرے امام نے، میرے پیشوا نے یہ کام اس طرح کیتا ہے، حدیث بے شک ٹھیک ہوئے گی لیکن میں اپنے امام دے طریقے دے مطابق چلاں گا، حدیث قبول نہیں کروں۔ یہ باتاں معمولی نہیں، قیامت دے دن ان چیزاں دا اصل روپ سامنے آئے گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ویلے میں حوض کوثر سے کھڑا اپنی امت نو پانی پلا رہا ہوں، اللہ سانو بھی انہاں اندر شامل فرمائے۔ ابو بکر صدیق میرے نال کھڑے ہون گے، انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، ابو بکر نو مبارک دیتی رضی اللہ تعالی عنہ کہ تو غار اندر بھی ہجرت دی رات میرے نال سے، اللہ قیامت دے دن حوض کوثر سے بھی تینوں میرے نال ہی رکھے گا، میرے نال ہی کھڑا کرے گا۔ میں پانی پلا رہا ہونے گا، جماعتاں دیا جماعتاں، گروہاں دے گروہ حوض کوثر دی طرف آن دی کوشش کر رہے ہون گے، لیکن فرشتے انہوں نے روک دیں گے، پیچھے ہی انہوں نے ڈک دیں گے، انہوں نے اگے نہیں بڑھن دیں گے۔ میں دیکھ کے پہچان کے
تے یہ کہاں گا ہم اصیحابی ہم اصیحابی، یہ تے میری امت ہے، اس زمانے دے لوگ نے جڑا میری نبوت اور رسالت دا زمانہ ہے، تسی انہوں میرے حوض کوثر تو آن تو کیوں روک دیتا ہے، انہوں اگے کیوں بڑھن نہیں دیں دے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مینوں یہ جواب یہ ملے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اے او بدبخت لوگ ہیں کہ آپ اللہ کا دین پہنچا کے مکمل شکل اندر انہوں عملی صورت دے کے صحابہ کو ایک گواہی لے کے آپ نے میدان عرفات اندر صحابہ کو گواہی لئی، حل بلغت لکم دینکم، میدان عرفات اندر جبل رحمت دے قریب کھڑے ہو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیتا سی کہ اے میرے نال مل کے حج کرنے والے ہو، اے میدان عرفات اندر حاضر ہون والے ہو، حل بلغت لکم دینکم، میں اللہ کا بھیجا ہوا دین تواڈے تک پہنچا دیتا ہے یا نہیں؟ 1,40,000 دے قریب نفوس جڑے حجۃ الوداع دے موقع تے آپ دے نال سن، انہوں نے بیک آواز یہ جواب دیتا، بلغت لنا یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ دا بھیجا ہوا دین ساڈے تک ہو بہو مکمل شکل اندر پہنچا دیا۔ جس ویلے انہوں نے یہ جواب دیتا، آپ نے آسمان کی طرف اس طرح انگلی اٹھا کے 3 دفعہ فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ میرا گواہ بن جا، اللہ میرا گواہ بن جا، اللہ میرا گواہ بن جا، تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا دین ان تک پہنچا دیتا۔ فرشتے قیامت میں جواب دیں گے انہوں لوگوں کے بارے اندر جنہوں نے روک رہے ہون گے، جنہوں نے حوض کوثر کی طرف نہیں آن دیں گے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بدبخت اور بدنصیب لوگ نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کا بھیجا ہوا دین عملی شکل اندر کامل اور مکمل صورت اندر پہنچا کے تے واپس تشریف لے آئے، اللہ نے آپ کو بلا لیا، لیکن انہوں او دین اس شکل اندر پسند نہ آیا، انہوں نے اس دین اندر نویاں نویاں چیزاں کر لی، کچھ نویاں ایجاداں کر کے یہ اندر شامل کر دی۔ چنانچہ اج اگر غور کیتا جائے تو بدنصیبی دی انتہا ہو گئی ہے، ایک مسئلے نو ہی سامنے رکھ لو، نماز نو ہی لے لو، اذان تو لے کے نماز دے ختم ہون تک پتا یہ اندر ہی پتہ نہیں کی کچھ ملا دیتا ہے، سانو وہ نماز پسند نہیں آئی جڑی اللہ نے بھیجی، معراج دی رات فرض کیتی گئی امت سے، جبریل امین نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پوری نماز کا نقشہ عملی صورت اندر دکھایا اور سکھایا، 2 دن جماعت کرائی جبریل امین نے علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے نال کھڑیاں کر کے 2 دن جماعت کرائی 5 نمازاں، ایک دن اول وقت اندر نماز پڑھائی اور عرض کی تھی اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تہاڈیاں نمازاں دا اول وقت ہے جتوں وقت شروع ہو گئے، دوسرے دن 5 نمازاں دے آخری وقت اندر جماعت کرائی اور یہ دسیا کہ یہ ان نمازاں دا آخری وقت ہے، کسی مجبوری دے تحت اگر کوئی شخص اس وقت اندر بھی پڑھ لے گا تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ قبول کر دے گا۔ 2 دن جماعتاں کرائیاں،
پنجاں نمازاں دیاں وہ نماز سانو پسند نہ آئی الا ماشاء جہدے بارے اندر خصوصی طور سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھیا جے جس طرح مینوں پڑھ دیں۔ جنہاں نے دیکھیا، جنہاں نے آپ دے پیچھے نماز پڑھی، آپ دے نال مل کے نماز پڑھی، سفر اندر، حضر اندر، ہر حالت اندر انہوں نے نماز دی ایک ایک چیز نو نوٹ کیتا۔ او دے بارے اندر اگر کوئی ابہام سی، شبہ سی، کوئی غلط فہمی سی تو انہوں پوچھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیتا ہویا سی۔ آپ فرمانے نے کہ میں جس ویلے جماعت کرا رہا ہوں نا تے سارے نمازیاں دی ہر حرکت اللہ مینوں سامنے دکھا رہا، نماز اندر کھڑیاں جماعت کرا دیا ہویا نمازیاں دی ہر حرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سامنے اللہ دکھا رہے ہوں تاکہ کسی کو کوئی غلطی ہو رہی ہے کہ آپ نماز کو فارغ ہو کے انہیں اصلاح کر دیں، انہوں درست کر دیں، کیونکہ اللہ نو کسی مسلمان دا ذرا جہا بھی نقصان گوارا نہیں کہ ایک مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہوئے کہ وہ نماز صحیح نہ ہوئے، انہوں وہ اجر اور ثواب نہ ملے، اللہ نو یہ گوارا نہیں۔ اور ایک صحابی کا واقعہ آتا رضی اللہ عنہ، وہ مسجد نبوی اندر پہنچے، خلا صاحب الصلاۃ والسلام، اللہ وہ مسجد دیکھنی، اس مسجد اندر ایمان نل، توحید نل، سنت کے مطابق جانا ہر مسلمان دے نصیب فرماوے۔ وہ دنیاوی اعتبار نل بھی اپنی مثال آپ ہے اور روحانی اعتبار نل بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس مسجد اندر جا کے جو روحانی تسکین، جو سکون، جو اطمینان، جو اپنائیت محسوس کرتا ہے انسان، وہ الفاظ اندر بیان نہیں کی جاتی۔ اسی ہی مسجد اندر ایک ٹکڑا ایسا بیان فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک کا جڑا ٹکڑا ہے یہ جنت دے باغاں چوں ایک باغیچہ ہے، جنت دا باغ، شالامار باغ نہیں، باغ جناح نہیں، دنیا دا کوئی اور بڑا باغ نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغاں چوں ایک باغیچہ ہے۔ آدمی اتنے بیٹھ کے اگر وہ ضمیر زندہ ہوئے، انہوں کچھ معلومات ہوں تو پھر اللہ کی رحمت سے اس قدر وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور اپنے اللہ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو ایس باغ جڑا جنت دا باغ ہے تیرے حبیب دے فرمان دے مطابق برباد کر، اس باغ اندر مینو حاضر ہون دا، مینو بیٹھن دا، مینو نماز پڑھن دا، مینو قرآن پڑھن دا، مینو دعا کرن دا موقع دے دیتا ہے، میں ہن تیری رحمت تے یقین رکھنا کہ جڑی سچ مچ دی تیری جنت ہے تو وہ تو بھی مینو محروم نہیں رکھے۔ اس مسجد اندر ایک خوش نصیب ایک صحابی نماز پڑھنے واسطے آندا ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے رکوع دی حالت اندر ہے، آپ رکوع کر رہے ہیں۔ وہ صحابی جس ویلے پہنچتا ہے مسجد کے اندر داخل ہویا، دیکھیا کہ حضور رکوع اندر نے، سارے مقتدی رکوع کر رہے ہیں، انہیں اتوں ہی رکوع کی حالت اختیار کر لی تھی، اسی حالت اندر آ کے صف نال ملیا، جدوں نظر آئے اتوں ہی رکوع صحابہ کی طرف بیٹھے تے مسکرا دیا ہویا انہوں دیکھ کے فرمایا زادک اللہ حرصک، اللہ تیرے لالچ نو ہور بڑھا دے۔ یہ لالچ تھی نا کہ میرا رکوع فوت نہ ہو جائے، میرا رکوع ضائع نہ ہو جائے، ساڈے لالچ تے ہور قسم دے نے،
ساڈے تمے اور ساڈی ہرس تے دنیاوی ہے الا ماشاء انہاں دا لالچ دین واسطے اجر اور ثواب واسطے فرمایا زادک اللہ حرصک اللہ تیرے لالچ نو ہور زیادہ کرے یعنی تینوں دین دا ہور شوق دے وے اجر اور ثواب دی ہرس تیرے اندر ہور زیادہ اللہ پیدا فرما دے ولا تعد لیکن آئندہ اس طرح نہ کرے جدوں آویں آ کے صف اندر شامل ہو کے اللہ اکبر کہہ کے پہلے نماز دی نیت بنی تے پھر جس حالت اندر امام ہوئے وہ حالت اختیار کرے یعنی ایک صحب ہو گئی مسئلے دی لا علمی دی وجہ نال پتہ نہیں تھی کہ اس طرح کرنا ہے یا نہیں اللہ کے رسول نے وہ بھی اصلاح فرما دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں گزارش یہ کرن لگا تھا کہ سانو تے وہ نماز بھی پسند نہ آئی جڑی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ساڈے واسطے دتی ساڈے تے فرض کی تھی جڑی جبریل نے آ کے سکھائی اور 2 دن امامت کرائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان تو لے کے سلام پھیرن تک یہ اندر ہی کی کچھ اسی تبدیلیاں کر دی دین دا وہ کیڑا مسئلہ ہے جڑا اسا اسی طرح ہی قبول کر لیا جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ساڈے تک پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اگر دین نو اسی ہی شکل اندر قبول نہ کیتا گیا اسی ہی صورت اندر اینو نہ اپنایا گیا تے قیامت دے دن دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی وہ فرشتے جس لے کہیں گے نا کہ تسی اللہ دا دین دے کے آئے پہنچا کے آئے سکھا کے آئے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دین اندر نویاں چیزاں ایجاد کر لیا پیدا کر لیا بنا لیا شامل کر لیا فرمایا جس ویلے میں یہ بات سنا گا کہ انہوں میرا پیش کیتا ہوا میرا پہنچایا ہوا دین پسند نہ آیا تو میں بھی کہہ دیاں گا فسحق لہم انہوں ہور پیچھے لے جاؤ ہور پیچھے ہٹا دیو ایتھے بھی کھڑا نہ رہنا اس ویلے احساس ہوئے گا کہ اسی کیڑے مسلمان تھا کس قسم دا دین اسی قبول کیتا ہوا دی اور کی عمل اسی کرتے رہے اللہ اس واسطے جدوں بھی کوئی بات سامنے آوے ساری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسی او دے اندر سنت نو تلاش کریے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کی تھی آپ نے یہ کام کس طرح کیتا تھا آپ نے امت نو کس طرح یہ کام کرن دا حکم دیتا تھا یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کسی طرح کیتا ہوئے کہ امت نو کسی دوسری طرح وہ حکم دیتا ہو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے اسی بعض اوقات اپنی جہالت اور لا علمی دی وجہ نال جنہوں اساں رواداری نام دے لیا کہ لڑائی جھگڑے دا کی فائدہ جی یہ رواداری ہے ایک دوسرے نو برداشت کرنا چاہیے اس قسم دے الفاظ دا دھوکھا کھا کے کہ اسی یہ کہہ دینے ہیں یا سننے ہیں ایسے الفاظ کہ یہ ساری ہی سنتاں نے اللہ کے رسول دیاں آپ نے اس طرح بھی نماز پڑھی اس طرح بھی نماز پڑھی اس طرح بھی پڑھی اس طرح بھی پڑھی یہ بات اسی سنتے رہنے یہ اللہ کے رسول تے بہت بڑا بہتان ہے الزام ہے جھوٹ ہے کہ آپ نے مختلف طریقے نماز پڑھی کدی ہاتھ چھڈ کے نماز پڑھی کدی ہاتھ سینے تے بن کے نماز پڑھی کدی ہاتھ ایتھے بن کے نماز پڑھی یہ تو بڑا جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اندر کوئی اور بولے ہی نہیں جا سکتا آپ کی امت نو اکٹھا کرنے واسطے آئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ نے یہ حکم دیتا ہے کہ اکٹھے ہو کے سارے میرے دین دی رسی نو پکڑو تے جے نماز کئی قسماں نال آپ نے پڑھی کئی طریقے نال پڑھی تے امت اکٹھی نہیں ہو سکتی امت تے مختلف فرقیاں اندر بٹ گئی امت دے تے گروہ بن گئے
یہ بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا یہ نتیجہ یہ کھڈنا پائے گا کہ آپ نو بھی ساری زندگی پتہ نہیں سی کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، کدی کسی طرح پڑھتے رہے، کدی کسی طرح پڑھتے رہے، کدی شک شبے کا شکار رہے. نعوذ باللہ. کیونکہ بندہ بدل بدل کے کام وہی کرتا ہے نا جنہوں یقین نہ ہوئے کہ یہ ٹھیک ہے، شاید اس طرح ٹھیک ہوئے، کچھ دیر بعد سوچتا ہے کہ نہیں اے نہیں اے ٹھیک ہوئے گا، پھر دوسری طریقے نہ شروع کر دیتا. شک اور شبے اندر پیار رہے ساری زندگی تے پھر وہ بدلتا رہتا ہے اپنی حالت. تے جنہوں یقین ہوئے، جنہوں یہ تصدیق ہوئے کہ اے ہی چیز ٹھیک ہے، انہوں بدلن دی کی ضرورت. اللہ فرماندے نے اپنے بندیاں دیا نشانیاں چو ایک نشانی والذین لا یشہدون الزور، رحمان دے بندے جھوٹ نہیں بولتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تے جس ویلے وہ کسی بےہودہ مجلس کو گزرتے ہیں، ایسے لوگ کسی بیٹھے ہوں جڑے یاوا گوئی اندر مصروف ہیں، اللہ دے ذکر تو بے بہرا اور بیگانہ ہیں، کھیل تماشے کی کوئی مجلس قائم کی بیٹھے نے. لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، رحمان دے بندے ایسی مجلس تو کنارہ کش ہو کے گزر جاندے نے، اپنا دامن بچا کے گزر جاندے نے، نہ اس مجلس کو دیکھ کے خوش ہوندے نے، نہ وہ دے اندر شامل اور شریک ہوتے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استحسن قبیحا فقد عملہ، کہ ایک بندہ کوئی گناہ کر رہا ہے، اللہ کی کسی نافرمانی اندر ملوث ہے، دوسرا آدمی وہ گزرتا ہویا انہوں دیکھ کے یہ دل اندر غیرت نہیں آئی، یہ دل اندر اسلامی حمیت نہیں جاگی، یہ غصہ نہیں آیا، انہوں پسند ہی کیتا نا. دوسرے الفاظ اندر یہی کہنا چاہیے ہے کہ جب غصہ نہیں آیا، غیرت نہیں آئی، حمیت نہیں جاگی، تو وہ چیز انہوں پسند ہی آئی. من استحسن قبیحا، جن نے کسی برائی نو پسند کر لیا، فقد عاملہ، فرمایا اس برائی دے کرن والا تے اے غصہ اور غیرت نہ کھان والا قیامت دے دن دونوں برابر دے مجرم ہون گے اللہ دے سامنے. سانو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسی تے کام نہیں نہ کرتے، جڑا کرتا ہے انہوں ہی سزا ملے گی نا. سانو غلط کام کرتے نو دیکھ کے غصہ ہونا چاہیے، سارے دل اندر غیرت ہونی چاہیے، اسلامی حمیت جاگ اٹھنی چاہیے، وہ عمل دے خلاف نفرت پیدا ہونی چاہیے. من استحسن قبیحا فقد عملہ، برائی کرنے والا یا برائی نو پسند کرنے والا، انہوں برا نہ سمجھن والا، دونوں برابر. اس واسطے 3 ایمان دیاں سٹیجاں بیان کیتیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. من رأى منکم منکرا، تواڈے چو جو شخص بھی کوئی برائی دا، بے حیائی دا کم دیکھے، اللہ دی نافرمانی دا کم دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اگر اپنی طاقت استعمال کر سکتا ہے تو ہاتھ نو استعمال کرے انہوں روکن واسطے، اس برائی نو بند کرنے واسطے. اور اگر ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا، حکومت دی پشت پناہی حاصل ہے اس برائی نو، یا اے اس برائی دے کارندیاں دے مقابلے اندر اپنے آپ کو کمزور اور ضعیف سمجھتا ہے، اور یہ بھی ایک دھوکھا ہے. اسی برائی دے کارندیاں دے مقابلے اندر اپنے آپ کو کمزور سمجھیے تو ایک دھوکھا ہے ساڈا. جدا اللہ تے ایمان ہوئے، جدا یہ یقین ہوئے کہ میرا اللہ میرے نال ہے، میرے اللہ کی مدد مینوں حاصل ہے، وہ کمزور کس طرح ہو. اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا کہ شیطان تو اپنے دوستوں کو ڈراتا رہتا ہے کہ وہ اے کر دیں گے، اے کر دیں گے. فلا تخافوہم،
انہاں کولو نہ ڈریا جے وخافون ان کنتم مؤمنین اگر تواڈے اندر ایمان موجود ہے تے میرے کولو ڈریا جے شیطان دے دوستاں کولو نہ ڈریا وہ تواڈا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جنوں اے یقین ہوے ایمان ہوے ساڈا یقین اور ایمان گل تو ہوتا ہے تھلے نہیں کچھ اللہ ماشاء جنوں اے یقین ہوے کہ میری زندگی اور میری موت میرے اللہ دے اختیار ہے جنوں اے یقین اور جدا اے ایمان ہوے کہ میری عزت اور میری ذلت میرے اللہ دے قبضے اندر ہے جدا اے ایمان ہوے کہ میرا رب یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر جدا رزق چاہے فراخ کر دے جدا رزق چاہے تنگ کر دے یہ سارا کچھ تے او دے کول ہے او والذی اضحک وابکا جنوں اے یقین ہوے کہ میرا رب جنوں چاہے ہنسا دے جنوں چاہے رلا دے کہ وہ کسی کو کدو ڈرے گا کسی دے کول ہے کی پھر وہ کسی دے قبضے اندر ہے کی حقیقت ہے کہ سانو اجے اے یقین ہی نہیں نصیب ہویا اے ایمان ہی نہیں اجے ملیا انما الشیطان یخوف اولیاءہ شیطان اپنے دوستاں کو ڈراندا رہندا ہے تانوں فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین جے تواڈے وچ ایمان ہے تے انہاں کولوں نہ ڈریا جے میرے کول ہے فرمایا اپنے ہاتھ نو استعمال کرے برائی اور بے حیائی نو روکن واسطے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ جے اپنے آپ اندر انی طاقت نہ سمجھے اپنے آپ میں اس قابل نہ سمجھے فَبِلِسَانِهِ پھر ایمان دی دوسری سٹیج اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی زبان پہ کھولے وہ دے خلاف زبان نال تے کہے کہ یہ بات بری ہے تے جے یہ تو بھی گیا گزریا زبان نال بھی نہیں کہہ سکتا انی جرت اور ہمت بھی نہیں کر سکتا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ تے پھر دل اندر تے نفرت پیدا کر لوے دلوں تے بریاں سمجھے برائی نو وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ فرمایا دلوں نفرت کرنا دل اندر کسی برائی نو برا سمجھنا یہ سب تو کمزور ایمان ہے یہ دیتی اللہ چاہے تے کسی نو معاف کر دے چاہے تے جہنم اندر پھینک دے کہ تو دعویٰ یہ کردا ہے کہ میں مسلمان اور اتنا کمزور سے اتنا ضعیف لیکن میں افسوس نال یہ کہاں گا کہ اگر اسی اپنے اندر چانکیے اپنے گریبان اندر دیکھیے کہ اسی تے اس مقام تو بھی تھلے اتر گئے اج تے ساڈے دل اندر بھی کسی برائی دے خلاف نفرت موجود نہیں اسی تے دلوں بھی کسی برائی نو برا سمجھن واسطے تیار نہیں لانا جدو اسی شامل اور شریک ہونے ہاں اپنی مجلساں اندر اپنی کئی قسم دیاں دعوتاں اندر تے پھر سب کچھ دیکھ رہے ہونے ہاں سن رہے ہونے ہاں شامل ہونے ہاں شریک ہونے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا میرے بندے لغو اور بےہودہ مجلساں اندر شامل نہیں ہوندے شریک نہیں ہوندے جس ویلے دیکھتے ہیں کہ یہ بےہودہ مجلس ہے وہ تو اپنا دامن بچا کے گزر جاتے ہیں وہ تو کنارہ کش ہو جاندے نے کنے کو وہ لوگ اج دنیا اندر موجود نے جڑے مسلمان ہون دا دعویٰ بھی کرتے ہیں تے پھر ایسا مجلساں اندر شامل اور شریک ہون تو بچتے ہیں زبانی کلامی ساری باتاں ساڑیاں رہ گئی ساری دینداری دا پتہ ادو چلتا ہے جدو اسی کسی مجلس اندر شریک ہو جدو اسی کسی ایسی اجتماع اندر بیٹھنے ہاں کہ جتنے اللہ دی نافرمانی اللہ دے رسول دی نافرمانی کھلم کھلا کی جا رہی ہوتی اللہ کیا اج ساری کوئی شادی ساڈا کوئی بیاہ فلم بنان تو بغیر مکمل ہو سکتا کنے بے غیرت نے وہ لوگ جڑے مستقل طور پہ اپنی بیٹی نو اپنی بہن نو اپنی جو بھی رشتہ ہے انہوں ایک فلم دے دیندے نے کہ تیرا جدوں جی چاہے تو اینو چلا کے غیر مرداں نو دیکھیا کر غیر محرماں نو دیکھیا کر اینو چلا کے جدوں تیرا جی چاہے یہ تو وڈی بے غیرتی اور بے حیائی کوئی ہو سکتی لیکن بڑے بڑے متدین بڑے بڑے دین دے دعوے کرنے والے وہ بھی یہ اندر شامل ہو ساڈی کوئی
شادی مکمل ہی نہیں ہو سکتی جی ویڈیو فلم نہ بنا لو. اللہ بھی فرما رہے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اسی بھی تہاڈی زندگی دی پوری ایک فلم تیار کر رہے ہیں. قیامت کے دن لوگوں نے انکار کرنا ہے کہ اللہ میں تے یہ کام نہیں کیتا. ساری زندگی شرک اندر گزری ہوے گی تو کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین. اللہ تیری ذات دی قسم اساں تیرے نال شریک بنانا تے وہ پھر دکھا دیتا جائے گا سین کہ دیکھ ذرا تو ہی ہے یا کوئی اور. قیامت کے دن ساری زندگی دی ویڈیو چلے گی پھر پتہ چلے گا کہ میں کی کرتا رہا ہوں. اذا مروا باللغو مروا کراما. فرمایا میرے بندے وہ نے کہ جس ویلے بےہودہ مجلس دیکھتے ہیں کوئی بےہودہ لوگوں دیکھتے ہیں کہ انہوں دے قریب تو بھی نہیں گزرتے. اپنا دامن بچا کے اپنا پہلو بچا کے الگ ہو کے گزر جاتے ہیں انہوں اندر شامل اور شریک نہیں. اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما دے کہ ایسی بےہودہ لوگوں تو بچ کے گزریے, بےہودہ لوگوں اندر شامل اور شریک نہ ہو جائیے, کیونکہ جو عذاب جو سزا انہوں لوگوں کو ملنی ہے انہوں دے کول بیٹھن والے انہوں پسند کرنے والے انہوں اچھا سمجھن والے بھی وہی سزا ملنی ہے. اللہ سانو اس بدقسمتی سے بچا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. ساری طرفوں بیماراں واسطے صحت کی دعا دی درخواست آئی ہیں. اللہ تعالی سارے مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک تو یہ کہ نماز اندر جماعت اندر یعنی مکبر کھڑا کرنا اور مقرر کرنا ایک سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جماعت واسطے مکبر کھڑے کرتے ہیں. مکبر دا معنی ہوتا ہے کہ امام جس ویلے اللہ اکبر کہے یا سمع اللہ لمن حمدہ کہے تے پیچھے کوئی بلند آواز نال اسے تکبیر نو دہرا دے تاکہ سارے نمازیاں تک آواز پہنچ جائے. مقصد یہ سی کہ سارے نمازی آواز سن سکن کہ ہن قیام ہے, رکوع ہے, قامہ ہے, جلسہ ہے, تشہد ہے, کس حالت اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. یہ مقصد اگر کسی اور طرح پورا ہو جائے تو پھر مکبر دا مقرر کرنا ضروری نہیں رہ جاتا, کیونکہ جس مقصد واسطے مکبر مقرر کیتا جاتا ہے مقصد اگر حل ہو گیا تو معاملہ ٹھیک ہو. کسی دوست نے لکھیا یہ ہے کہ اسی اس سنت تو محروم ہاں. بیت اللہ اندر مسجد نبوی اندر مکبر امام دے پیچھے پیچھے آواز دیندا ہے کہ اسی نہیں کرتے اس طرح, لہذا یہ سنت سانو زندہ کرنی چاہیے, جاری کرنی چاہیے. دراصل اوتھے لاؤڈ سپیکر دے باوجود بھی بعض اوقات مکبر کی آواز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. میں اپنا حالیہ تجربہ بیان کرنا تھوڑے سامنے کہ کبھی کبھی امام صاحب کی آواز ساڈے تک نہیں پہنچتی. مکبر دی آواز سن کے اسی سجدے تو اٹھتے سا یا سجدے جاندے سا, امام صاحب دی آواز اتنی ہلکی یا سپیکر دے دور ہو جان دی وجہ نال نہیں پہنچتی سی سارے مقتدیاں تک. لہذا اس ضرورت نو محسوس کردے ہوئے مکبر مقرر کیتا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے, تو جے یہ ضرورت پوری ہو جائے تو پھر مکبر دی ضرورت نہیں. یہ کوئی ایسی سنت نہیں کہ جنہوں چھڑ دین نال یا جدے تے عمل نہ کرن نال نماز اندر کوئی خلل آندا ہوئے. مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرنی چاہیے. ایک اعلان بھی دلائی ہے کہ خطبے دے دوران اتنے گیلری چ بچے ایک تے شور بڑا کرتے ہیں, نمبر 2 وہ پردے نو بار بار کدی ادھروں کدی ادھروں اٹھا دیندے نے جہدے نال بے پردگی بھی ہوندی ہے. اتنے بیٹھن والی خواتین جڑیاں نے وہ تھلے نظر آندیاں نے, وہ پردہ اٹھ جان نال. اس واسطے انہوں نے منع کرنا چاہیے. میں تے تقریباً ہر جمعے, اج میں صبر کیتی رکھیا ہے لیکن ہر جمعے تقریباً بچیاں نو خاموش کرن دا, بچیاں نو آرام نال بٹھان دا, اللہ کے گھر اندر کچھ گزارش کرتا ہی رہنا ہے اس سلسلے اندر کہ سانو خود خیال چاہیے کہ بچے جنہ مائیاں نال پینا